اصل بنیاد اور اساس کو جو لوگ بھول جایا کرتے ہیں، نہ پھر وہ اپنے ماضی کے رہتے ہیں، نہ ہی وہ اپنے مستقبل کے رہتے ہیں۔ کامیاب ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے ماضی سے سبق حاصل کر کے اپنے مستقبل کی راہ کو ہموار کرتا ہے۔ ایک مقولہ ہم سب کی زبانوں پر اکثر و بیشتر آتا ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ہمیں کیا کبھی سوچا کہ اس مقولے سے مراد کیا ہے؟ یہ ہر زبان زد عام یہ محاورہ ہمیں کہہ کیا رہا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ لیکن دیکھیے کہ ظاہری طور پر تو شہید وہی ہے نا، کہ یا تو وہ مارا گیا، اسے موت نے آ لیا، دنیا سے چلا گیا، قبر میں ہم نے اسے دفنا دیا، وہ شہید ہے۔ لیکن اس کے ذریعے سے قوم کو زندگی کیسے مل رہی ہے، قوم کو حیات کیسے مل رہی ہے، میں چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم یہاں جس مسجد میں بیٹھے ہیں، اس مسجد کی دو ہمیں فلورز اور 2 منزلیں نظر آ رہی ہیں۔ ہم یہاں سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے موجود ہیں۔ آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ عمارت کیسے کھڑی ہے، اس عمارت کو کس چیز نے سنبھال رکھا ہے کہ یہ گرتی بھی نہیں ہے، یہ ہلتی بھی نہیں ہے، تو آپ جواب میں کہیں گے کہ یہ جتنی خوبصورتی اس عمارت کی تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ مرہون منت ہے ان بلاکس اور ان اینٹوں کی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا، اپنی پہچان کو مٹایا اور زمین میں دفن ہو گئیں۔ وہ جو دفن ہوئیں انہوں نے اس عمارت کو بنیاد عطا کر دی، جنہوں نے اپنی شناخت کو مٹایا، اپنی قربانی دی، اس قربانی کی بنیاد پر یہ پوری عمارت کھڑی ہو گئی۔ بعین ہی اس کی مثال ایک قوم کے ساتھ لی جا سکتی ہے کہ قوم کسی فرد واحد کا نام نہیں ہوا کرتا، قوم بہت سارے افراد پر مشتمل ایک انجمن کا نام ہوا کرتا ہے، لیکن یقیناً اس کی اکائی ہوا کرتی ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس کی ابتدا فرد واحد سے ہوتی ہے۔ آپ سے کہا جائے کہ آپ کی قوم کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلم قوم کے ایک فرد ہیں، یعنی آپ سے ہی اس قوم کی پہچان ہے اور قوم ہی آپ کی پہچان ہے۔ تو جب کوئی قوم معرض وجود میں آتی ہے، جب کسی قوم کو جنم دیا جاتا ہے، تو پھر اس کی بنیادوں میں جیسے عمارت کی بنیاد میں اینٹیں اپنے آپ کو دفن کر کے اس عمارت کو کھڑا کر دیتی ہیں، اسی طرح سے قوم کو بنانے میں اور قوم کی پہچان کے لیے بھی بہت سارے اکابرین ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو، اپنی شناخت اور اپنی پہچان کو زمین بوس کر کے اس قوم کو پروان چڑھانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اس کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا کہ جس وقت دار ارقم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد تبلیغ کا آغاز کر دیا ہے۔ بلال حبشی کو لہو لہان کیا جاتا ہے، ان کے خون کے جو قطرے زمین میں گر کر ان زمین نے ان خون کے قطروں کو جو پیا ہے اور جو خون کے قطرے جذب ہوئے، اسی کی برکت ہے کہ وہ بلال حبشی کا نور اسلام کے نور کی صورت میں آج بھی جگمگا رہا۔ یہ بدر کا میدان ہمارے سامنے موجود ہے، 313 کا لشکر 1000 کو مٹانے کے لیے جا رہا ہے، ہاتھ میں لڑنے کے لیے تلوار تو نہیں، لیکن مصطفیٰ نے اگر درخت کی ٹہنی پکڑا دی تو وہی ٹہنی لے کر لڑنے کو نکل گئے ہیں۔ وہاں پھر احد کا میدان بھی نظر آتا ہے، جس میں حضور کے چچا جان اپنے خون کے ذریعے سے اس قوم کی بنیادوں کو سینچ رہے ہیں اور اس کی آبیاری کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتے 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 ہمیں 1947 تک لے آتا ہے، اور پھر یہ قوم جسے قوم مسلم کہا جاتا ہے، پاکستانی قوم کی جانب اشارہ کریں تو وہ اکابرین جنہیں اپنے سامنے موت کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا، جنہیں اپنے سامنے اپنی فنائیت کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ جانتے ہیں کہ آج ہم اپنے آپ کو قربان کریں گے تب ہی ہماری نسلیں پروان چڑھ رہی ہوں گی۔ اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج پھر ہم مسلمان کہلانے میں بھی اپنے آپ کو تردد محسوس کرتے۔ اگر فخر ہے تو اسی بنیاد پر کہ ہم مسلمان اور پاکستانی مسلمان اس سبب سے ہیں کہ اس قوم کو بنانے میں ہمارے ان شہداء کا کردار ہے، انہوں نے اپنی شہادت دی، اس شہادت کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج قوم حیات کی صورت میں زندہ اور جاوید ہے، ورنہ ہماری پہچان اور ہماری شناخت کچھ نہیں۔